نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا عظیم مقام دے رکھا تھا۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، افضل لوگ تھے۔ لیکن انہی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار برسا دی، اور وہ میرے غیظ و غضب کا جو ہے وہ نشانہ بن گئے۔ کیوں؟ کیا اسباب تھے؟ اور وہ کیا خاص جرم تھا جس کی بنیاد پہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ جب ان کے سامنے کوئی برائی ہوتی تھی، اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، اللہ کی کسی حد کو توڑا جاتا تھا، کسی منکر کا ارتکاب ہوتا تھا، تو وہ اس سے روکتے اور منع نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار برسائی۔ بنی اسرائیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے۔ اس خیر امت کا منصب کیا ہے؟ فرض منصبی کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، نیکی کو پھیلانا، برائی سے منع کرنا اور روکنا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، جو کام نہ کر کے بنی اسرائیل اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، تو ہم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہماری اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا قانون اور اس کی سنت سب کے لیے ایک ہی ہے۔ جس جرم کا ارتکاب کر کے بنی اسرائیل لعنت کے مستحق ہوئے، آج امت مسلمہ کی اکثریت اسی جرم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، ہم آنکھیں موند لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ جبریل کا عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے، پلک جھپکنے میں بھی اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کو کیسے بچاؤں؟ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی الٹ دو، اس لیے کہ اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، یہ بڑا متقی اور پرہیزگار بنتا تھا، یہ مجھے سجدے کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، میری تسبیح کرتا تھا، مجھ سے دعائیں اور گریہ زاری کرتا تھا، لیکن برائیوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بڑی شکن نہیں پڑی۔ مجھے ایسے عبادت گزاروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے عبادت گزار ضرور تھے جو رات کو تہجد پڑھیں اور دن کو برائیوں کے خلاف جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ منکرات کے خلاف جہاد کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام مسلم نے اس فرمان کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور میں کسی مقام پہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا تبھی ممکن ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل ہوں، وہ قوت ہو، وہ طاقت ہو، یعنی اسلامی حکومت اور اسلامی قیادت۔ اس کے بغیر قوت اور طاقت کے ذریعے سے منکر کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ انفرادی طور پر بھی ہمیں جہاں یہ قوت حاصل ہے، مثلاً گھر کا سربراہ ہے، کلاس ٹیچر ہے، اعلیٰ حاضر القیاس، جہاں جس کسی کو جتنا اختیار ہے کم از کم اپنے ماتحتوں کو تو وہ برائی سے روک سکتا ہے۔ لیکن ملک کے اندر جو فحاشی عریانی، بے حیائی، سود اور دوسری برائیاں اور رشوت اور ظلم و کرپشن پھیل رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے جب تک ایک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے وہ اس کو قوت اور طاقت سے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر زبان سے اس کی مذمت کرو، برائی کو اس کو روکو، زبان سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرو، زبان سے اس برائی کی مذمت کرو، اس کے مضر اثرات سے لوگوں کو خبردار کرو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ دل میں اس برائی کو برا جانو اور دل اور دماغ کے ذریعے سے وہ منصوبے بناؤ۔ یہ نہیں کہ خاموشی اختیار کرو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ خاموشی اختیار کرنے والا بڑا متقی اور پرہیزگار اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ اور قرآن مجید میں ایسے کئی واقعات، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر کیا ہے کہ جس بستی کے رہنے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو خاموش تماشائی تھے۔ اللہ نے جب اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا تو صرف ان لوگوں کو بچایا، انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکنے والے تھے، باقیوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے دل سے برا جاننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دل سے برا جان کر برائی سے الگ ہو جائیں گے، الگ تو اس سے ہونا ہی ہے، لیکن اس کے بعد دل و دماغ سے وہ منصوبے بنانے ہیں، وہ پلاننگ کرنی ہے جس کے ذریعے سے برائی کو مٹایا جا سکے اور معروف کو پھیلایا جا سکے۔
اور مسلم ہی کی دوسری روایت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس درجے کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا تصور نہیں ہے۔ یعنی ایمان حقیقی کیا ہے کہ برائی کے خلاف قوت اور طاقت کے ذریعے سے عملی جہاد کیا جائے، اور دوسرے درجے میں اس کے خلاف زبانی یعنی زبان سے، کلام سے، قلم سے جو بھی ذرائع حاصل ہیں ان کے ذریعے سے برائی کے خلاف جہاد کیا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کے خلاف دل کے اندر جو ہے وہ برا جانتے ہوئے اس کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، منظم ہوا جائے، کوششیں کی جائیں کہ ہم کس طریقے سے برائی کو روک سکتے ہیں اور بلائی کو پھیلا سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79 ارشاد باری تعالیٰ ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی بنی اسرائیل کے ان کافروں پر، کن پیغمبروں کی زبان سے؟ عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کیوں لعنت برسائی؟ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کے باغی اور نافرمان ہو گئے تھے۔ اور وہ کیا خاص جرم تھا جس کی بنیاد پہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ جب ان کے سامنے کوئی برائی ہوتی تھی، اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، اللہ کی کسی حد کو توڑا جاتا تھا، کسی منکر کا ارتکاب ہوتا تھا، تو وہ اس سے روکتے اور منع نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار برسائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ